بنگلہ دیش میں وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد بھارت فرار ہونے والی شیخ حسینہ واجد نے امریکہ کو حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ طلبہ کے کوٹا سسٹم کے خلاف پرتشدد احتجاج کے باعث 5 اگست کو حسینہ واجد وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئی تھیں اور ملک سے فرار ہو کر بھارت میں پناہ لے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت ریاستی اداروں سے حسینہ واجد کے حامیوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے اور ہفتے کے روز طلبہ نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر کے چیف جسٹس سمیت 6 سیاسی ججز سے استعفے لیے۔ اب شیخ حسینہ واجد نے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد پہلی بار لب کشائی کی ہے اور امریکہ پر حکومت گرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے قریبی ساتھیوں کو پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ خلیج بنگال پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے اور سینٹ مارٹن کے جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سینٹ مارٹن جزیرے کا کنٹرول امریکہ کے حوالے نہیں کیا تو میری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ استعفیٰ بھی اس لیے دیا کہ طلبہ اور عوام کی مزید لاشیں نہ گریں۔ شیخ حسینہ واجد نے دعویٰ کیا کہ میں اقتدار میں رہ سکتی تھی اگر میں اس جزیرے پر خود مختاری چھوڑ دیتی اور امریکہ کو خلیج بنگال پر غلبہ حاصل کر دیتی۔ شیخ حسینہ واجد کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی کے کئی رہنما مارے جا رہے ہیں اور کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے دکھ ہوا ہے کہ میں جلد وطن واپس آؤں گی۔ میں ملک کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں جس کے لیے میرے والد اور خاندان نے جانیں گنوائیں۔ طلبہ کو رضاکار کہنے پر وضاحت دیتے ہوئے شیخ حسینہ نے کہا کہ طلبہ سے کہنا چاہتی ہوں میں نے کبھی طلبہ کو رضاکار نہیں کہا بلکہ میرے الفاظ کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی قانون سازوں نے بنگلہ دیش کی سابق حکومت کے اہلکاروں پر پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی کانگریس کے کچھ ڈیموکریٹس ارکان کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو خط لکھا گیا ہے۔ امریکی قانون سازوں کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ جن بنگلہ دیشی رہنماؤں نے طلبہ کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن کیا ان کا جواب دہ ہونا ضروری ہے۔ شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے جنرل سیکریٹری اور وزیر داخلہ پر پابندی لگائی جائے۔ خط میں امریکی قانون سازوں نے لکھا کہ ہم ایک پرامن اور جمہوری بنگلہ دیش کی حمایت کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی حکام پر پابندیوں کی منظوری سے متعلق کارروائیوں کا فی الحال جائزہ نہیں لیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں نے شیخ حسینہ پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگایا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ ماہ شروع ہونے والے طلبہ احتجاج کے باعث شیخ حسینہ واجد چند روز قبل وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر بھارت فرار ہو گئی تھی۔ شیخ حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے کے بعد آرمی چیف نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی اور نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر یونس کا پیرس سے ڈھاکہ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچایا ہے، اب ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی ہے اور ملک کو ترقی و خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ ادھر بھارت فرار ہونے والی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو ملک میں مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیے جانے کی وجہ سے مغربی ممالک میں پناہ لینے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت ختم ہونے سے قبل آخری اطلاعات کے مطابق آخری وقت تک شیخ حسینہ نے پولیس اور فوج کو ہدایات دیں کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کریں۔ ملک میں شیخ حسینہ کی حکومت کے آخری دنوں میں پیش آنے والے واقعات پر متعدد مغربی ممالک بھی حیران اور پریشان تھے۔ جس طرح سے سیکیورٹی فورسز نے پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا اور جیسے شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ان کے خلاف ظلم کا طریقہ اپنایا، اس پر مغربی ممالک کو شدید تحفظات ہیں۔ انسانی حقوق کے متعدد بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بھی طلبہ کے خلاف طاقت کے استعمال کے معاملے کو اٹھایا، لیکن پھر بھی شیخ حسینہ کو طاقت کے استعمال سے نہیں روکا جا سکا۔ شیخ حسینہ واجد مزید لوگوں کو قتل کرنا چاہتی تھیں۔ اگر عالمی ادارہ برائے انصاف بنگلہ دیش میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کی تحقیقات کرتا ہے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید شیخ حسینہ برطانیہ میں بھی محفوظ نہ ہو۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مطابق بنگلہ دیش میں رونما ہونے والے واقعات سب نے دیکھ لیے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر متعدد تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ 20 یا 30 سال قبل یہ واقعات اتنی تیزی سے دنیا بھر میں لوگوں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ جس بڑے پیمانے پر وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں اس سے شیخ حسینہ کی ساکھ پر منفی اثر پڑا ہے۔ سرد جنگ کے بعد امریکہ اور یورپ نے اپنے دوستوں کو پناہ دی تھی، لیکن اب نہیں لگتا کہ یورپ شیخ حسینہ واجد کی ذمہ داری لے گا۔ شیخ حسینہ واجد متعدد مغربی ممالک کی پسندیدہ شخصیات کی فہرست میں شامل رہی ہیں، لیکن وہ
کبھی دوست کی حیثیت نہیں حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں بنگلہ دیشی یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کی ایک بڑی تعداد نے نہ صرف طلبہ کے احتجاج کی حمایت کی بلکہ شیخ حسینہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے مغربی حکومتیں شیخ حسینہ کو سیاسی پناہ دینے سے پہلے متعدد بار سوچیں گی۔